ہماری کہانی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ فارس کی عظیم سلطنت، جسے قدیم یونانیوں کی جانب سے شروع کی جانے والی مہم جس کا مقصد قدیم فارس یا موجودہ ایران پر کیچڑ اچھالنا تھا، 2000 سال میں بھی ان کی حیران کن کامیابیوں کی داستان کو مکمل طور پر مسخ نہیں کر سکی۔ قدیم فارس اور یونان کی معاشرتی اور ثقافتی تاریخ کے ماہر لوارڈ جونز ایک ایسے خاندان کی کہانی سناتے ہیں جس نے دنیا کی عظیم ترین سلطنت کو جنم دی۔ 1943 کے قریب برطانوی شاعر اور ناول نگار رابرٹ گریوز نے ایک نظم لکھی جس کا عنوان تھا فارس کا نقطہ نظر۔ یہ میراتھن کی جنگ کے بارے میں تھی جو ایتھنز اور قدیم فارس کے درمیان سنہ 449 قبل مسیح میں لڑی گئی۔ اس جنگ کو ایتھینز کی شاندار فتح قرار دیا گیا اور جلد ہی میراتھن کو یونانی دنیا میں ایک افسانوی حیثیت مل گئی۔ یونانی سرزمین سے فارسی جنگجوؤں کی بے دخلی سے ظلم کے خلاف آزادی کے لیے بہادرانہ جنگ کے ایک قصے نے جنم لیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس تاریخ کے مطابق یورپ کا جنم بھی میراتھن میں ہی ہوا۔ رابرٹ گریوز نے اپنی نظم میں اس تاریخ پر سوال اٹھایا ہے اور انہوں نے یہ نظم فارسوں کے نقطہ نظر سے لکھی ہے۔ ان کے مطابق فارسیوں کے لیے میراتھن ایک چھوٹی سی جھڑپ سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی تھی، کیونکہ یہ یونان کو فتح کرنے کی کوشش ہی نہیں تھی جیسا کہ اس کہانی کو بنا دیا گیا اور یورپ میں اسکول کے بچوں کو صدیوں سے پڑھایا جاتا رہا۔ سائرس ذوالقرنین کے عروج اور اس کے 2 صدیاں بعد دسغدارہ اول کی موت کے درمیان فارس کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ایک ایسی سلطنت تھی جس کی بنیاد جدید انفراسٹرکچر، متنوع ثقافتوں اور مذاہب کی رواداری اور ضرورت پڑنے پر طاقت کے استعمال سے رکھی گئی تھی۔ 200 سال تک ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے رابرٹ گریوز کا ماننا تھا کہ فارس کے لیے یونانیوں سے جھڑپیں اتنی اہمیت کی حامل نہیں تھیں جتنا کہ یونانیوں نے اسے بنا دیا، لیکن وہ دھارے کے خلاف تیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یونانی ثقافت ہماری کہانی کے معزز ناظرین، اسلام 200 سال قبل چند افراد نے سوال اٹھایا کہ مغرب نے کس طرح باقی دنیا پر غلبہ پایا۔ سوال کے جواب میں ایک نظریہ پیش کیا گیا کہ یورپی برتری کی وجہ عیسائیت مذہب نہیں جیسا کہ پہلے خیال کیا جاتا تھا، بلکہ اس کی وجہ وہ ثقافتی روایت ہے جس کا آغاز قدیم یونان سے ہوا۔ ان کا ماننا تھا کہ یونان نے آزادی اور اقلیت کو دریافت کیا اور پھر روم نے ان تحفوں کو پورے یورپ میں فتوحات کے ذریعے پھیلا دیا۔ یونانیوں کے لیے سلطنت فارس بربریت کی علامت تھی۔ اس نقطے کے مطابق یونان اور روم کے علاوہ باقی تمام علاقوں میں وحشی بستے تھے، اور ان میں سے سب سے بدتر اور خطرناک فارس کے رہنے والے تھے جو پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یونان اور فارس کی جنگوں کے وقت سے ہی فارسیوں کے خلاف ایسی مہم چلائی گئی جس کا مقصد ان کو آزاد دنیا کا ظالم دشمن دکھانا تھا۔ معاملہ اس لیے بھی پیچیدہ ہوا کیونکہ فارس میں تاریخ لکھنے کا طریقہ یونان سے مختلف تھا۔ وہ شاعری اور گیت کے ذریعے اپنا ماضی نسل در نسل منتقل کرتے تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ فارس کی درست تاریخ کیا ہے؟ اس کا جواب قدیم فارسی زبان میں موجود عبارتوں سے ملتا ہے جو اس سلطنت کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں، اس کی معیشت، سول سروس سے لے کر آرٹس کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ اس خزانے کی وجہ سے ایران کے پاس اب ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں سے وہ اپنے ماضی کی کہانی سنا سکتے ہیں۔ بادشاہت سے سپر پاور کا سفر ہماری کہانی کے معزز ناظرین، یہ کہانی 6 صدی قبل از مسیح میں شروع ہوتی ہے جب قدیم دنیا کے ایک قابل ذکر حکمران کا عروج ہوا جسے ہم سائرس دوم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت فارس ایک چھوٹی سی بادشاہت تھی جو موجودہ ایران کے جنوب مغرب میں واقع تھی اور کئی قبائل میں سے ایک پر مشتمل تھی، لیکن اپنی موت سے قبل ہی سائرس اس چھوٹی سی بادشاہت کو دنیا کی سپر پاور بنا چکے تھے۔ 550 قبل از مسیح میں سائرس نے جنوبی ایران کے قبائلی اتحاد کی مدد سے میڈیز کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا جو اس وقت خطے کی بڑی بادشاہت تھی۔ ان کی اگلی بڑی کامیابی الفاشائی کوچک اناطولیہ میں لیڈیا کی طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف تھی، جس کے دارالحکومت پر قبضے نے ان کی مستقبل کی فتوحات کی راہ ہموار کر دی۔ 540 قبل از مسیح میں سائرس بابل کے عظیم الشان شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ اس شہر کی فتح کی زیادہ تر معلومات ہمیں سائرس کے وقت کے سلیڈر سے ہی ملتی ہیں۔ اس فتح کے بعد سائرس در حقیقت ایک عظیم سلطنت کے مالک بن چکے تھے۔
ایران میں پاسارگاد کے مقام پر سائرس نے ایک مقبرہ اور محل تعمیر کروایا جس کے ساتھ ہی وسیع باغ تھا۔ شاہی فرمان کے مطابق تمام مفتوحہ قوموں پر لازم تھا کہ وہ سائرس کے بنائے گئے قوانین کی اطاعت کرے۔ سائرس کے بارے میں بذات خود مشہور کیا گیا کہ اس کو خدا کی حمایت حاصل ہے جس نے سائرس کو دنیا میں توازن برقرار رکھنے کا تحفہ دیا ہے۔ ناظرین، اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی سچی کہانیوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر رہوں گا۔ شکریہ۔